السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کا بہت بہت استقبال ہے، اور آج میں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں اردو اور اردو پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ مواد پیش کرنے والا ہوں۔ جو لوگ بھی اردو اور اردو پیڈاگوجی کے سبجیکٹس کو لے کر تیاری کرنے کے لیے فکر مند ہیں، یہ چینل ان کے لیے بہت ہی مفید ہونے والا ہے۔ آپ یہاں سے یو پی ٹیٹ، بہار ٹیٹ، سی ٹیٹ اور ریٹ، اس طرح کے جو ایگزامس ہوتے ہیں، اگر ان میں اردو پیپر کو لے کر کے اگر آپ ایگزام دے رہے ہیں، اردو آپ کا سبجیکٹس ہے، تو وہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے آج کا ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ ایسے ابھی جو ہے ہم نے جو کوشچنس لیے ہیں وہ عموماً ریٹ سے لیے ہیں، راجستھان ٹیٹ کا جو کوشچنس ہے وہاں سے لیا ہے ہم نے۔ ٹھیک ہے، باقی آپ جو ہے ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی تیاری کر سکتے ہیں، ان کی مدد لے سکتے ہیں۔ اس طرح کے ایگزامس سوالات جو ہیں دیگر ایگزامس میں بھی پوچھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ کوشچن ہے، سب سے پہلا سوال ہے کہ حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ یہ ریٹ 2011 میں پوچھا گیا تھا یہ سوال۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے میں بتا دوں کہ ہمارے اس ویڈیو کے اندر جو ہمارا کانسیپٹ ہوگا، جو طریقہ ہوگا، وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم ایک سوال لیں گے اور اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس ضمن میں کچھ مزید باتیں آ جائیں گی، ہاں، جو اس کے متعدد جوابات ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھیں گے تاکہ ہم ایک سوال کے ضمن میں بہت ساری چیزوں کو سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ایک سوال کو حل کرتے وقت ہم تقریباً کئی ساری چیزوں کو سمجھ پائیں گے، اور پھر اس سے خود کے سوالات بنا کر کے ہم اس کوشچنس کو سمجھ پائیں گے۔ تو اس طریقے سے ایک سوال کے ضمن میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، بنے رہیے۔ چلیے ہم چلتے ہیں آگے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، حروف تہجی ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو کچھ آپشن دے رکھا ہے، جیسے حروف کا مجموعہ، حروف کا مجموعہ تو یقیناً حروف کا مجموعہ نہیں کہلائے گا، یہ الف سے لے کے یا تک کہ حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ والا جو آپشن ہے، یہ آپشن اس کا صحیح ہے۔ تو الف سے لے کر یا تک کے حروف جو ہیں حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ یہ جیسے انگلش کے اندر اے بی سی ڈی، یعنی اے سے لے کے زیڈ تک جو ہوتا ہے ان کو ہم الفابیٹس کہتے ہیں۔ تو جو انگلش میں ہم الفابیٹس کہتے ہیں، اردو کے جو حروف ہوتے ہیں الف سے لے کے یا تک، ان کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو صحیح آپشن جو ہے یہ اس کا سی والا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی حروف کا مجموعہ، یہ جو آپشن دے رکھا ہے یہ کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ حروف کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ اسے ہم لفظ کہتے ہیں۔ جیسے جو کوئی لفظ ہوتا ہے، جیسے ہم نے لکھا ایک لفظ لکھا ہم نے کل ایک لفظ ہے، تو کاف اور لام دو حرف مل کر کے ایک لفظ بنا ہے، تو حروف کے مجموعے کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اچھا، اسی طرح سے تیسرا آپشن یہاں پر ایک دے رکھا ہے کہ متحرک الفاظ۔ متحرک الفاظ جیسا کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک لفظ ہو جس میں سارے حرف متحرک ہوں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک لفظ ہو جس کے سارے حروف متحرک ہوں، تو ان کو ہم متحرک الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ ایسے اردو کے اندر جو دو ٹرم استعمال ہوتا ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، متحرک اور ساکن۔ متحرک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ متحرک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی لفظ کے اوپر اگر حرکت یعنی زبر زیر پیش ہو تو ہم اسے متحرک کہتے ہیں، اور اگر کسی حرف کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو بلکہ جزم ہو، تو ہم جس حرف کے اوپر جزم ہوگا اس حرف کو ہم کہتے ہیں کہ ساکن حرف ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے یہ ایک لفظ لکھا ہے کل، تو اگر اس کا ہجے کریں گے تو کاف اور لام زبر کل، کاف کے اوپر زبر اور لام کے اوپر جزم، تو یہ کاف جو ہے یہ کاف بن جائے گا متحرک، اور یہ لام کیا ہے؟ ساکن حرف۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کاف ہے متحرک اور لام ہے ساکن حرف۔ تو ہم نے اس میں سیکھا کہ حروف تہجی کسے کہتے ہیں، حروف کے مجموعہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف کے مجموعہ کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں، یہ ہم نے سیکھا۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہم نے سیکھا کہ متحرک کسے کہتے ہیں اور ساکن کسے کہتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر اور سمجھ لیں کہ متحرک کہا گیا ہے، معرب نہیں کہا گیا ہے۔ معرب اور مبنی غلط تصور جو ہے، یہ جو عربک کے اندر بولا جاتا ہے،
کہ جس حرف پہ اعراب ہو یعنی زبر زیر پیش آئے وہ معرب ہے، جس پہ اعراب کی تبدیلی نہ ہو مبنی ہے، تو اسے ہم معرب نہیں کہیں گے۔ معرب کے لفظ سے کنفیوز نہیں ہونا ہے، اردو میں ہم معرب نہیں بولتے ہیں، اس کو ہم متحرک ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے متعلق ہم نے ایک سوال اس کے اندر ڈالا ہے، وہ کہیں آ جائے گا اگلی ویڈیو میں کہیں پہ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم نے اس میں سے کہا حروف تہجی کسے کہتے ہیں، حروف کے مجموعے کو لفظ کہا جاتا ہے، اور متحرک کیا ہوتا ہے اور ساکن کیا ہوتا ہے۔ چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اچھا دیکھیے اگلے سوال کے اندر ہے، اب ہم نے حروف کے بارے میں سیکھا، حروف تہجی۔ اب حروف تہجی ہی کے اندر آتا ہے کچھ حروف کا مجموعہ، کچھ حروف ہے جنہیں ہم حروف شمشی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے متعلق وہ سوال آتا ہے، چلے سوال دیکھ لیں پہلے آپ۔ اردو حروف تہجی میں حروف شمشی کی کل تعداد کیا ہے؟ دیکھیے صحیح جواب اس کا جو ہے یہ ہے 14 ہے حروف، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بھئی حروف شمشی ہوتا کیا ہے۔ یہاں پہ تو تعداد پوچھا ہے، یہ سوال کسی اور بھی طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے پلٹ کر کے، تو اب اس کو یہ سمجھ لیں کہ حروف شمشی جو ہوتا ہے، حروف شمشی کچھ یہ ہے کہ وہ حروف، آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ وہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ اگر آپ ان حروف سے شروع ہونے والا جو لفظ ہوگا اگر اس پہ آپ الف لام داخل کر دیں گے تو تلفظ کرتے وقت اس الف لام کو نہیں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کون کون سے حروف ہیں؟ 14 ہے، وہ یہ ہے۔ اس کو یاد کیسے کریں گے دیکھ لیجئے، اس کو یاد کرنے کا بھی طریقہ بہت آسان ہے، دیکھیں با اور تا، یعنی یہ سمجھیں کہ حروف شمشی الف اور با کو چھوڑ دیں، الف اور با جو ہے دراصل وہ حروف قمری ہے، حروف شمشی ہی کی جیسا ایک دوسرا بھی ہے جسے ہم حروف قمری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الف اور با حروف قمری ہے، الف اور با کو چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں تا اور سا، تو یہ تا سا، اس کے بعد دیکھیں آگے کیا ہے، دال زال را زا سین شین صاد ضاد تو زو، تو زو، یہ بالکل ترتیب میں ہے سب، اور پھر لاسٹ میں 2 حرف اور الگ سے ایڈ ہو رہا ہے اس میں، لام اور نون۔ تو آپ نے اس کو بہت آرام سے 1-2 مرتبہ پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا، یعنی تاسا دال زال رازا سین شین صاد ضاد توزا اور لام اور نون، یہ کل حروف جو ہیں حروف شمشی ہیں، تو یہ 14 ہے۔ ایک تو ان کی تعداد یاد کر لیں، ایک تو یہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حروف کا کچھ 4-5 حروف دے دیں اور بتائیں کہ ان میں سے آپ حروف شمشی پہچانیے کون سا ہے، سوال اس طریقے سے بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گئے حروف شمشی اور ان کی تعداد ہے 14۔ اب اس کا کام کیا ہے، کہتے ہیں کہ ان حروف سے جو شروع ہونے والا لفظ ہوتا ہے، جب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں پہلے والے لفظ سے تو اس میں الف اور لام کا تلفظ ہی نہیں کیا جاتا، الف لام کو نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے ایک مثال لے لیں، میں نے ایک مثال لیا ہے سیف الدین، یہ لفظ ہے سیف اور یہ ہے دین، دین ایک لفظ ہے جو دال سے شروع ہو رہا ہے، اور دال آپ دیکھ لیجیے یہاں پر یہ آ رہا ہے آپ کو حروف شمشی کے اندر، تو جب سیف الدین میں فا کو ہم ملائیں گے دال سے تو یہ الف اور یہ جو لام ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو سیف الدین نہیں پڑھا جائے گا، سیف الدین پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے ابو التراب، اسی طریقے سے ہے ابن السبیل، اسی طرح سے ہے قیام اللیل، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جن پہ جیسے لاسٹ والا دیکھیں اللیل پہ الف لام داخل کیا گیا تو الف لام کو نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو حروف شمشی کے اندر یہی ہوتا ہے، یہ ایسے حروف ہیں کہ ان سے شروع ہونے والے لفظ کے اوپر اگر الف لام داخل کیا جاتا ہے اور اس کو پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے تو الف اور لام کے تلفظ نہیں ہوگا، اس کو نہیں پڑھا جائے گا، ایسے حروف کو ہم حروف شمشی کہتے ہیں، اور یہ کتنے ہیں؟ 14 ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کیا ہیں وہ میں نے بتا دیا، تا سا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طازا لام اور نون، اس کو 2-4 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ حروف یاد ہو جائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ مثال ہم نے دے دیا جیسے سیف الدین، ابو التراب، ابن السبیل، قیام اللیل وغیرہ، یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جو حروف شمشی کی مثال میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے سوالات اس طرح سے بھی بن سکتے ہیں کہ 5-6 الفاظ آپ کو دے دیے جائیں مجموع، اور پھر ان میں سے پوچھا جائے کہ ان میں سے کون سا لفظ جو ہے حروف شمشی، کس لفظ میں حروف شمشی کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال کس طریقے سے بن سکتا ہے آپ اس کو دیکھ کر کے اس کو سمجھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے حروف شمشی کے بارے میں پڑھا، تعداد اسی کتنی ہے؟ 14، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سوال دیکھیے، حروف شمشی ہم نے پڑھا ابھی، حروف شمشی سے متعلق ہی ایک سوال ہے، یہ بھی ریٹ 2011 کا ہے۔ سوال دیکھیے کہ ذیل میں کون سا حرف حروف شمشی کے ذیل میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے حرف ہی پوچھ رکھا ہے، با میم قاف اور تا، ابھی ہم نے یاد کروایا تھا کیا کیا تھا، تا سا دال زال را زا سین شین صاد ضاد تا اور ضا، تا اور ضا، تو یہ تا والا جو ہے حروف شمشی ہے، تو اس طریقے سے بھی پوچھا جاتا ہے، تو اس کو 2-4 مرتبہ پڑھنے سے آپ یہ یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، حروف شمشی ہم نے پڑھا، اب یہ حروف قمری کے بارے میں ہے کہ حروف قمری کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جو ہے حروف شمشی کی طرح ہی کچھ حروف کا مجموعہ ہے جن کو ہم حروف قمری کہتے ہیں،
کیا کام ہے ان کا؟ کہتے ہیں حروف قمری دراصل ایسے حروف کو ہم کہتے ہیں کہ اگر ان سے شروع ہونے والے لفظ کے شروع میں الف لام داخل کیا جائے تو ان میں سے صرف لام کو پڑھا جاتا ہے، الف کو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ شمشی کے اندر کیا ہوتا تھا؟ الف اور لام داخل کیا جائے گا تو الف لام دونوں نہیں پڑھا جائے گا۔ قمری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ الف اور لام داخل کیا جائے، اگر اس حرف سے شروع ہونے والے لفظ پر اگر الف لام آ جائے تو اس میں سے لام کو تلفظ کیا جائے گا، الف کو نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ لے لیں کہ یہ ایک لفظ لکھا ہوا قمر، ٹھیک ہے؟ قمری ہے نا، قمری کا ہی ایک لفظ ہے قمر، قمر کے اوپر الف لام داخل کر دیں گے تو کیا بنے گا؟ القمر، تو اس کو ہم القمر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تعداد اس کی کتنی ہے؟ تعداد اس کی بھی 14 ہے، حروف قمری بھی 14 اور حروف شمشی بھی 14۔ اچھا اب یہ بات ہے کہ بھائی حروف شمشی تو ہم نے یاد کیا ہے، حروف قمری کیا ہے؟ کون کون سے حروف ہیں؟ 14، کیونکہ ان میں سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے کہ حروف قمری کون سے یاد کیجیے، تو ان کو تو یاد کرنا پڑے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی انہیں آپ ان کے اس طریقے سے یاد کر لیں، الف با جیم ہا خا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا اور یا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے 2-4 مرتبہ پڑھیں تو یہ حروف آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے، اپنے یاد کر لیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یاد کرنے کے لیے آپ ایک عربک کا ایک جملہ ہے نا، آپ اسے یاد کر لیں، ابغی حجک وخف عقیمہ، ابغی حجک وخف عقیمہ۔ اب ان میں جتنے بھی حروف ہیں نا وہ سارے کے سارے حروف جو ہیں حروف قمری ہیں، الف با غین حا جیم کاف واو خا فا عین قاف یا میم اور یہ ہا، گولتا جو ہے یہ ہا ہے، عقیمہ، یہ سارے کے سارے حروف حروف قمری ہوتے ہیں۔ اور یہ ایگزامپل، یہ جو ایک جملہ ہے آپ اسے یاد کر لیں اور اس کی مدد سے آپ جو ہے حروف قمری کی تعداد کو یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے جیسے مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حروف قمری کی کیا مثال ہو سکتی ہیں، جیسے ان کو الفاظ استعمال کیا جائے تو جیسے ہم لکھتے ہیں فیروز اللغات، تو فیروز الگ لفظ ہے، لغت کی جمع لغات، اپنے آپ اس پہ الف لام داخل کیا ملاتے وقت؟ فیروز اللغات۔ تو جب زا سے لام کو ملائیں گے تو لغت والا لام تو پڑھا جائے گا، اس کے اوپر جو الف لام داخل ہوا پہلے وہ نہیں پڑھا جائے گا، قرۃ العین حیدر، ٹھیک ہے؟ ان کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو اب یہاں دیکھیے عین کا تلفظ تو کیا جا رہا ہے، یہاں سے یہ عین کا تلفظ کیا جا رہا ہے لیکن الف اور لام کا تلفظ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ ہوتا ہے حروف قمری کے اندر، ٹھیک ہے؟ مختصراً ہم نے کیا سیکھا کہ حروف قمری کیا ہے؟ ابغی حجک وخف عقیمہ، ان کے اندر جو 14 حروف آئے ہیں وہ حروف قمری کہلاتے ہیں۔ حروف قمری سے شروع ہونے والے لفظ کے اوپر اگر الف لام داخل کیا جائے تو ان میں سے صرف لام کا تلفظ کیا جاتا ہے، الف نہیں پڑھا جاتا ہے، جیسے فیروز اللغات، قرۃ العین، باب العلم، ٹھیک ہے؟ یہ مثالیں ہیں۔ حروف قمری کی تعداد 14 ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہو گیا؟ ابھی دیکھیے یہاں پر ایک سوال اور آ گیا کہ ذیل میں سے کون سا حرف حروف قمری کے ذیل میں آتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا حروف قمری کے بارے میں، دیکھ لیجیے ایک سوال، اب اس میں سے بتائیں زال ضا یا ضاد، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہ پہلے والی اس میں دیکھا تھا ابغی حجہ کا ہا اور جیم، تو اس کا مطلب جیم آ رہا ہے، تو یہ جیم جو ہے حروف قمری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں، تو حروف کو بھی یاد کرنا ضروری ہے، ایک طریقے سے سوال کے اندر پوچھا جا سکتا ہے، بلکہ پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں اب اس میں جو ہے ایک سوال یہ ہے کہ اردو حروف تہجی میں خالص عربی حروف کی تعداد کتنی ہے؟ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جو اردو کے حروف ہیں حروف تہجی وغیرہ، تو ان میں بہت سارے الفاظ حروف ایسے بھی ہیں جو عربک سے آئے ہوئے ہیں جو خالص عربی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو خالص فارسی ہیں، ہے نا؟ تو اب اس میں سوال یہ ہے کہ حروف تہجی میں خالص عربی حروف کی تعداد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ یہ ہے 10۔ دیکھ لیے کون کون سے ہیں، تو یہ خالص عربی کے حروف جو ہیں وہ یہ ہیں، سا، کیا کیا ہیں؟ سا، ہا، اسی طرح سے ہا، زال، صاد، ضاد، طا، ظا، اسی طرح سے عین، قاف، یہ کل 9 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے غین کا جو ایک حرف ہے یہ بھی عربک کے ہی ہے، اور یہ عربی اور فارسی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ عربی اور فارسی دونوں میں مشترک ہے نا؟ تو اگر غین کو شامل کر لیا جائے تو یہ کل ملا کر کے عربی کے جو حروف اردو کے اندر مستعمل ہے وہ حروف تہجی 10 ہیں کل، ٹھیک ہے؟ تو اردو کے حروف تہجی میں خالص عربی حروف تہجی کی تعداد کیا ہے؟ 10 ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے انہیں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے، یہ سوال آیا ہوا ہے ریٹ 2011 کے اندر ہی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھ لیجئے،
ہم اس سوال کی مدد سے ہم اس کو سمجھیں گے کہ جن حروف پر اعراب ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں، ہے نا. یہ میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ جن حروف پر اعراب ہوتے ہیں انہیں ہم معرب کہتے ہیں. یہ کہنا غلط ہوگا، ٹھیک ہے. یہ وہ عربک کے اندر ہوتا ہے جن پہ اعراب ہوگا انہیں معرب کہتے ہیں. تو ویسا اردو میں اس کو ہم ایسا نہیں کہتے ہیں. اردو میں انہیں متحرک کہا جاتا ہے. تو صحیح جواب جو ہے وہ یہ ہے، صحیح جواب یہ ہے متحرک. ٹھیک ہے. اردو میں جن حروف پہ اعراب ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں، متحرک کہتے ہیں. اور جن پہ جزم ہونے کیا کہتے ہیں، ساکن کہتے ہیں. اور جن پہ تشدید ہونے کیا کہتے ہیں، مشدد کہتے ہیں. تو یہ تین جو ہے اصطلاح ہے متحرک، ساکن اور مشدد کے، ہے نا. آپ انہیں یاد کر لیں. ٹھیک ہے. تو انہیں متحرک کہیں گے، معرب سے کنفیوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور کسرہ ہم زیر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. دیکھ لیجئے یہ اسی سے متعلق سوال ہے. لفظ وعدہ میں حرف واو، یہاں دیکھیں سوال، یہ لفظ دیا ہے لفظ وعدہ. تو اس لفظ وعدہ میں جو واو ہے پہلا والا، وہ کون سا حرف ہے؟ حرف علت ہے، حروف شمشی ہے، آپ کو حروف صحیح ہے، اور حروف متحرک ہے. کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو صحیح جواب اس کا جو ہے متحرک ہے. وہ حرکت اور سکون کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو یہ متحرک ہے، اس پہ حرکت ہے، وعدہ. ٹھیک ہے. اس سے ہم حرف علت نہیں کہہ سکتے، حروف شمشی بھی نہیں کہہ سکتے، ہے نا، چونکہ متحرک ہے یہ. تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ آپ کو حرف یہ جو ہے متحرک ہے، چونکہ اس پہ حرکت ہے. ٹھیک ہے. چلیے اگلا سوال اسی طرح سے دیکھتے ہیں ہم. ہاں اب دیکھیے یہاں پر جو ہے حروف یہ حروف کی دو قسم ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے مفرد حرف یعنی اکیلا حرف، اور ایک ہوتا ہے مرکب حرف، ہے نا، مرکب حرف یا مرکب حروف کہہ لیں. کچھ حروف سے مل کر کے، دو حروف سے مل کر کے جو حرف بنتا ہے انہیں ہم مرکب کہتے ہیں. تو مرکب حرف کے بارے میں کہا گیا، کہہ رہے کہ درج ذیل میں حرف مرکب حرف کون سا ہے، یہ سوال ہے. ٹھیک ہے. تو مرکب حرف کیا ہوتا ہے؟ کہ مرکب حرف جو ہوتا ہے دراصل کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ دو چشمی ہا کو ملا کر کے ایک نیا حرف بنا لیا جاتا ہے. انہیں ہم دو نام سے جانتے ہیں. انہیں ایک تو ہم حروف مرکب کہہ سکتے ہیں، ایک یہ اصطلاح ہے. دوسرا ایک یہ ہے کہ انہیں ہم حکاری حروف بھی کہتے ہیں، یہ بھی ایک اصطلاح ہے. ٹھیک ہے. حکاری حروف بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی دھیان رکھیں. جیسے با کے ساتھ ہا کو ملا دیا تو بن گیا بھے. حروف مرکب بھے، پھے، تھے، ٹھے، جھے، چھے، دھے، ڈھے، ڑھے، کھے، گھے، لھے، میں، نہیں. یہ کل 14 ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، جن میں سے لاسٹ کے جو 3 ہیں لے، میں اور نہیں، یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ باقی جو 11 ہیں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہیں یہ بھی کل ملا کر کے 14 حروف مرکب ہیں. ٹھیک ہے. دیکھ لیجئے. تو اس سوال کے اندر دیکھا جائے تو یہ جو ہے آنسر سی صحیح ہے کہ کھے جو ہے یہ حروف مرکب ہے. ٹھیک ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اب جو ہے یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ دخیل اور غیر دخیل الفاظ کیا ہوتے ہیں. سوال میں کیا پوچھا ہے؟ سوال میں یہ پوچھا ہے کہ اردو زبان کے اعتبار سے دخیل الفاظ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دخیل، دیکھیے دخیل کا جو لفظ ہے نا وہ دراصل بنا داخل سے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک زبان ہے، ایک زبان کے اپنے الفاظ ہیں، ایک زبان کے اندر کسی دوسرے الفاظ کے زبان آ گئے ہیں اور وہ استعمال ہونے لگے ہیں، تو اوبویسلی وہ دخیل الفاظ کہلائیں گا. ٹھیک ہے. جیسے شمس الرحمن فاروقی کی ایک مضمون ہے اردو میں غیر زبانوں کے الفاظ، اس کے اندر انہوں نے دخیل کی کیا تعریف کی ہے. دیکھ لیجئے. یہ غیر زبانوں کے جو الفاظ کسی زبان میں پوری طرح کھپ جاتے ہیں، یعنی غیر زبان کے الفاظ آئیں، ہماری زبان کا حصہ بنے اور پوری طریقے سے وہ ہماری زبان میں کھپ گئے. کھپنے کا مطلب ہے کہ ہماری زبان کے اصول و قواعد اس پہ لاگو کیے گئے اور وہ ہماری زبان میں استعمال ہونے لگے، لیکن دراصل وہ ہیں کیا؟ غیر زبان کے الفاظ، اور وہ ہمارے یہاں آ کر کے ہمارے جیسے الفاظ کی طرح استعمال ہونے لگے. تو وہ دخیل الفاظ کہلاتے ہیں، چونکہ دراصل اوریجنلی وہ کسی اور زبان سے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتے ہیں دخیل الفاظ. تو ان میں جو تعریفات دی رکھی ہیں کہ ہندی کے وہ الفاظ جو اصل معنی کے ساتھ اردو میں داخل ہوں، سنسکرت کے وہ الفاظ جو اردو معنی کے ساتھ استعمال ہوتے ہوں، عربی و فارسی کے الفاظ جو اپنی صوتی و معنوی تبدیلی کے ساتھ اردو میں داخل ہوں، کچھ نہیں. اس کا صحیح سے جواب کیا ہے؟ پہلا والا ہے. کیا ہے؟ کہ دوسری زبانوں کے وہ الفاظ جو بغیر کسی صوتی و معنوی تبدیلی کے ساتھ اردو میں داخل ہو جائیں.
یعنی جیسے وہ تھے ایز اٹ از، بغیر اس میں کوئی صوتی یا معنی میں تبدیلی نہیں کی گئی، وہ آئیں اور اردو میں آ کر کے مکمل طریقے سے داخل ہو گئے اور وہ اردو میں استعمال ہونے لگے، تو وہ اردو کے دخیل الفاظ کہلائیں گے. ٹھیک ہے. چلیے، تو آج کے لیے اتنا ہی. ہم اسی طریقے سے دیگر سوالات لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور جو ہے ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیں. میری کوشش یہ ہے کہ میں اسی طریقے سے ایک سوال کے ضمن میں متعدد سوالات اور اس کو تفصیل سے تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ سکیں اور حل کر سکیں، تاکہ ہم اس مواد کو یا جو بھی پیڈاگوجی سے متعلق سوالات ہیں ان کو بہتر طریقے سے سمجھ کے پڑھ سکیں. سوالوں کی مدد سے ہم اس کو پڑھ سکیں. اس سے ہمیں سیکھنے میں زیادہ جلدی سمجھ میں آتا ہے، اور کیا نام ہے، پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگی ہوگی. چلیے ٹھیک ہے، جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. جب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.